دہن بے کس دولہا ایسی میں بدل بے کس دولہا الجھا دہن بے کس دولہا ایسی میں بدل بے کس دولہا مجرے کے لیے آئی اٹھو مجرے کے لیے آئی اٹھو ناشاد دلہن بے کس دولہا اے الجھا دہن بے کس دولہا دنیا سے نئی شادی ہے دونوں ہی طرف بربادی ہے دنیا سے نئی شادی ہے دونوں ہی طرف بربادی ہے شبیر کی بیٹی بیوہ دلہن شبیر کی بیٹی بیوہ دلہن اور ابن حسن بے کس دولہا اے الجھا دہن بے کس دولہا ہے خوف مجھے ناراض نہ ہو مرضی ہے تمہاری کیا بولو ہے خوف مجھے ناراض نہ ہو مرضی ہے تمہاری کیا بولو میں ہاتھ میں اب تنگ نہ رکھوں میں ہاتھ میں اب تنگ نہ رکھوں یارا کو نسل بے کس دولہا اے الجھا دہن بے کس دولہا تھا مجھ کو تمہارے گھر چلنا لازم تھا تمہیں مل کر چلنا تھا مجھ کو تمہارے گھر چلنا لازم تھا تمہیں مل کر چلنا رستے ہی میں مجھ کو چھوڑ گئے رستے ہی میں مجھ کو چھوڑ گئے ہے دور وطن بے کس دولہا اے الجھا دہن بے کس دولہا یہ بے خبری مجھ سے قاسم چھلتے ہیں میرے پہنچے قاسم یہ بے خبری مجھ سے قاسم چھلتے ہیں میرے پہنچے قاسم کھلوا دو کہ الجھی جاتی ہے کھلوا دو کہ الجھی جاتی ہے کنگنی مرسل بے کس دولہا اے الجھا دہن بے کس دولہا دنیا میں غیور احساس لا انسان نہیں ماتم دیکھا دنیا میں غیور احساس لا انسان نہیں ماتم دیکھا لاشیں پبنے کے کہتی تھی لاشیں پبنے کے کہتی تھی رو رو کے دلہن بے کس دولہا اے الجھا دہن بے کس دولہا نگاہ دل برے حسن سبز پوش پر چاروں طرف تیروں کی بوچھار جوش پر دل پر سنا کا زخم پہلو پر دوش پر سہرے کی سب کٹی ہوئی لڑیاں دوش سہرے کی سب کٹی ہوئی لڑیاں دوش پر تلوار پہ دولہا کا منہوں سے دھوتی ہے خیمے میں بولے عادل بیوہ ہو
होती है। सरकार ने उधर से बढ़ी पहुँच के सवार दौड़े, इधर से शाह लंकर के ज़ुल्फ़िकार थे साथ साथ बरो अब्बास नामदार दहशत से दी शेरों की पागल सितार, दहशत से दी शेरों की पागल सितार खियाल मजरूना तवाकार अजब हाल हो गया घोड़ों से जिस्म दूल्हे का पामाल हो, घोड़ों से जिस्म दूल्हे का पामाल हो गया। रोने लगे इमामे उमम देखता रिहार, लाशा उठा के ले चले आकर बसार मलार, एक दो कदम बढ़ा था रसूले खुदा का लाल, हिचकी जो आई मर गया है वकोर, हिचकी जो आई मर गया है वकोर के साथ गोदी में शह की फूल सार खुमला के रह गए, बाजू लो भरे में थर्रा के रहे, बाजू लो भरे में थर्रा के रह गए। फिसाने देखा शह को जो आते हुए इधर खैमे के सहन से ये पुकारी बचाश में तर, सैगानियों से होशियार बाक़ाबा दौड़ तकाई मादर नौशानो, दौड़ तकाई मादर नौशानो अगर पापों से है निढाल, कदम लड़खड़ाते हैं मसनद बिछाओ दूल्हे को शबीला, मसनद बिछाओ दूल्हे को शबीला दौड़े हरम इधर से खुले सर बने नफा, खैमे में आए लाश लिए शाह करबला, नामूस में क़यामतें कुबरा हुई बपा, वाक़ा सिमा की चरख बजाने लगी, वाक़ा सिमा की चरख बजाने लगी सदा बहने करीब आ गई, आंसू बहाने को फैलाए मन हाथ गले से लगा, फैलाए मन हाथ गले से लगाने को, फिसाने बांधा प्रेम का पर्दा बसार बलार, लाई दुल्हन को थाम के बालों पोष्ट सार, मिट्टी भरी थी मांग में कुबरा का था ये हाल, उजली सी चादर ओढ़े हुए खुलसार, उजली सी चादर ओढ़े हुए खुलसार के बाद दिखला के जख्म सब जैसद पाश पाश के बिठला दिया और उसको पहले मिलाश, बिठला दिया और उसको पहले मिलाश के, जिस दाग दुल्हन ने दूल्हा के जख्मों पर की नजर, काबा कलेजा अश्क बहे शक़वा जिगर, कदमों की सिमत झुकी बोली वो नौहगर, साहिब उठो माए लाशे पनार, साहिब उठो माए लाशे पनार के सर खोले हैं बाल बेकसूर, नाला को देख लो तुम भी हमारे हाल परेशान को देख, तुम भी हमारे हाल परेशान को देख लो, साहिब बताओ क्या मैं असीर बेहाल कहूँ, बेकार कहूँ, गरीब कहूँ, बेवतन कहूँ, मजरू कहूँ कि आपको या बेकफन कहूँ, दूल्हा कहूँ कि आपको इब्ने हसन, दूल्हा कहूँ कि आपको इब्ने हसन कहूँ, क्या कह के रो कोई बताता नहीं मुझे, ताज़ा दुल्हन बहन भी आता नहीं, ताज़ा दुल्हन बहन भी आता नहीं मुझे, फिजाने ला के इतने में
بیوہ کا کبرا نے سر کو پیٹ کے روکے کبرا نے سر کو پیٹ کے روکے کہا اب کیوں لباس بیووں کا مجھ کو پہناتے ہیں دلہن بنا کے کیا کوئی بیوہ بنا دلہن بنا کے کیا کوئی بیوہ بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي النعماء العادلون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي اللقطهي الطهام السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري الصاحب البقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المودة الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غالبين على كل غالب مجلوب على كل طالب مشارق والمغارب مولانا مولى الكونين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ آل عمران کی اس میں آیت اس کا میں سرنام سخن قرار دیا اور اس سورہ کی فضیلت میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرتا ہے خداوند عالم روز قیامت اس شخص کے اوپر 2 سائبان عطا کرے گا اور روز جزا روز محشر اس 2 بال 2 پر کے سائے میں رہے گا جو اس سورہ کی تلاوت میں انسان. اور اس آیت کے ذہن میں چند معروضات آپ کے سامنے 3 دن سے پیش کی جا رہے ہیں. کل بھی کچھ معروضات بہت ہی مختصر اجمالاً دہراتے ہوئے کہ بتایا گیا تھا کہ موت اور حیات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ بدن کی کبھی موت ہے کبھی روح کی موت ہے تو کبھی امت کی موت. بدن کی موت جسم سے روح کا نکل جانا یہ بدن کی موت ہوتی ہے. اللہ سے رابطے کا کٹ جانا یہ روح کی موت ہوتی ہے. اور اگر امت پہ حص ہو جائے تو یہ امت کی موت ہے اور یہ معاشرے کی موت ہے اور یہ قوم کی موت ہے. جس طریقے سے بدن کو دوبارہ واپس لانے کے لیے روح جب دوبارہ بدن میں لائی جائے گی تو اعجاز اور معجزے کی ضرورت پڑے گی. بغیر معجزے کی کوئی
جسم جو مردہ ہو چکا ہے ایسی زندہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے اسی طرح اشارہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا ہے. اسی طریقے سے روح کو اگر ہم کو روح کا رابطہ اگر خدا سے مل جائے تو یہ روح زندہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے معاشرے کو اگر زندہ کرنا ہو تو شہادت دینی ہوگی, موت دینی ہوگی, اس راہ میں شہید ہونا ہوگا. اور یہ کام حسین نے علی علیہ السلام نے کیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ شہید کا قاتل کون ہوتا ہے, شہید کو مارتا کون ہے. ہم نے زیادت کے فقہ سے بتایا تھا کہ لعن اللہ من ظلمت کا, ولعن اللہ من سمعت کا, ولعن اللہ من خطرت کا. یہ تین لوگ ہیں جو ظالم حکومتیں اور ظالم حکومت ہے, اور ایک وہ جو قاتل ہے, قاتل خود قتل کرنے والا, اور ایک ظالم حکومت اور نافذ ہے. تیسرا وہ قوم و امت جو خاموش رہے, سکوت اختیار کرے. پر جب ظالم حکومتیں ہوں اور ادھر امت ساکت ہوں تو ایسے میں قاتل پیدا ہوتے ہیں. اگر اسی ظالم حکومتوں میں اگر کوئی اٹھ جائے اور ان کو اپنے سے ان کو نکال پھینکے تو کبھی قاتل اس میں پیدا نہیں ہوں گے. ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ شمر, عمر سعد, حرملہ, یہ جتنے لوگ تھے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ظالم حکومتیں اور ساکت قوم کی پیداوار تھی. ظالم حکومت شام میں حکومت کر رہا تھا اور کوفے کے لوگ ساکت بیٹھے ہوئے تھے, یہ ساکت قوم تھی. اسی کی وجہ سے حرملہ اور عمر سعد جیسی شخصیتیں بیرون آئی. اور یہی وجہ تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جا کے کوفے میں کہا تھا, یا اہل الکوفہ, اے مکر اور فریب دینے والوں, تم اب گریہ کر رہے ہو, تم اب رو رہے ہو, تمہارا یہ رونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایسا خطبہ جناب زینب نے دیا ہے عزیزو کہ اس خطبے کے بعد 1 سال کے اندر ہی ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ کوفے میں 4000 توابین پیدا ہوئے. کوفے جیسے ماحول میں 4000 توابین کہ جو یہ کہہ کے گریہ کر رہے تھے کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, اے کاش ہم حسین ابن علی کا ساتھ دیتے. اب کوئی فائدہ نہیں تھا. جس وقت امام تمہیں بلا رہے تھے اس وقت تم نے ساتھ نہیں دیا, اب کہہ رہے ہو. اور 4000 توابین کے پھر انقلاب. پھر یزید نے جو 3 سالہ جو حکومتیں کی ہے اور اس نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. جیسے سال اول جب یزید تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام اس نے نواسے رسول کی شہادت کی. قتل حسین میں مبتلا ہو گیا یزید پہلے سال. دوسرے سال اس نے مکے پر اٹیک کیا, عبداللہ ابن زہیر کو وہاں سے نکالنا چاہا. اس قدر اس نے کعبۃ اللہ پر تیرے برسائی اور وہاں پر کعبۃ اللہ کی غلاف کو جلایا گیا, گھوڑے دوڑائے گئے, وہاں پر مظلوموں کو شہید کیا گیا. اور جب تیسرا دور آیا, تیسرا سال میں اس نے مدینے میں گھوڑے دوڑا دیے اور عورتوں پر تجاوز ہوا اس کے خون سے. مدینے میں اس قدر خون تھا کہ گھوڑوں کی ٹانپیں خون میں گندا تھی. اس قدر اس نے برائی پھیلائی, اس قدر اس نے قتل و غارت کیا. تو عزیزو, شہید کا قاتل وہی ہے جو ظالم حکومتیں ہیں اور خاموش قوم, ساکت قوم جو ان کے قاتل ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو شہید کی جو نگرانی میں نے بیان کی تھی کل کی مجلس میں کہ شہید کس بات کا نگران ہے, شہید اس بات کا نگران ہے کہ کہیں میرے سینے پر زخمی نشان دیکھ کر, کہیں میرے زخمی چہرے کو دیکھ کر, یا میری کٹی ہوئی لاش یا میرے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر میرے عزیز و اقارب, میری امت, میرے لوگ کہیں میرے اس راہ سے خوف نہ کھا لیں, اللہ کی راہ سے کہیں نہ پھر جائے. یہ شہید کی نگرانی ہے. اس پر اللہ آیت نازل کر کر تسلی دے رہا ہے, دلاسا دے رہا ہے شہید کو کہ تم گھبراؤ نہیں, تمہارا خون ضائع نہیں ہوگا, تمہارے خون کے قطرے کی اہمیت ہوگی. اس لیے خدا عالم کہہ رہا ہے تمہارے مرنے کے بعد 2 قسم کے گروہ ہوں گے. ایک وہ گروہ ہوگا جو گھر میں بیٹھ جائے گا, خاموشی اختیار کرے گا, خاموشی اختیار کرے گا, اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. لو کنتم فی بیوتکم, یہ ایسے لوگ ہوں گے جو گھروں میں بیٹھ جائیں گے. لیکن دوسرے کون ہوں گے؟ لبرز الذین کتب علیہم القتل, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس کے اوپر ہم نے
ان کے اوپر شہادت لکھتی ہوگی اور یہ اپنے قدموں سے میدان جنگ میں آئیں گے اور یہ شہادت پائیں گے. اور اللہ یہ بھی دلاسا دے رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارے بعد جو آنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہے نہ ان کے اوپر کوئی حزن طاری ہوگا. بس ہمارے لیے شہید جو ہے نگران کار ہے کہ میرے خون کو یہ لوگ غلط نہ سمجھے. اور موت جیسے میں نے بتایا تھا علامہ اقبال کا کہ آئینے موت میں موت کے آئینے میں راز زندگی بتا جاتا ہے. شہید موت کے آئینے میں راز زندگی بتا جاتا ہے. بس عزیزو آج کی جو مجلس میں یہ ہے کہ موت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک موت اجباری ہے اور ایک موت اختیاری ہے. موت اجباری وہ ہے کہ جو ملک الموت انسان کے بدن سے نکال لیتے ہیں, روح کو نکال لیتے ہیں. لیکن موت اختیاری وہ ہے جو خود انسان چل کر میدان میں آتا ہے. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو انسان آتا ہے اسے موت اختیاری کہا جاتا ہے. اور اسی لیے تو امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا, موت آنے سے پہلے مر جاؤ. امیر المومنین فرماتے ہیں موت آنے سے پہلے مر جاؤ. موتوا قبل ان تموتوا, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے, موت آنے سے پہلے مر جاؤ. یعنی شہادت کے بارے میں بتا رہے ہیں, شہید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شہید کا رتبہ یہ ہے. بس عزیزو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ معنی شہید کیا ہے؟ شہید کے معنی ہے گواہ. آخر یہ شہید کس چیز پر گواہ ہے؟ کس چیز پر گواہ ہے؟ روایات کہتی ہے کہ ینظروا بنور وجہ اللہ, شہید اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب بھی شہید کی نگاہیں دیکھتی ہیں تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس بات کا گواہ ہے یہ, یعنی جو اللہ کی نگاہ سے دیکھے, جو اللہ کے وجہ سے دیکھے. ینظروا بنور وجہ اللہ, یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شہید کے بارے میں. شہید یعنی گواہ ہے. گواہ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہے تو وہ نور خدا ہے جو دیکھ رہا ہے. اور جب وجہ خدا یعنی ینظروا بنور وجہ اللہ, اور وجہ اللہ وہ ہے کہ خود خدا تعالی نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. درود پڑھتے محمد تو جب جیسے وجہ خدا ہمیشہ سے باقی رہے گا ویسے شہید باقی رہے گا, شہید رائے حق باقی رہے گا جب تک وجہ خدا باقی ہے. اور تین گروہ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے. ان میں سے ایک شہداء ہے. شہداء کا گروہ وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. اور ایک انبیاء, دوسرے علماء, تیسرے شہداء. تو عزیزو شاید یہی وجہ ہوگی کہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ زیارت عاشورہ کو بار بار پڑھا کرو. زیارت عاشورہ کی بڑی اہمیت بتائی ہے علماء نے. ایک اہمیت کا بات میں آپ یہ بتا دوں کہ عراق میں جس زمانے میں تعاون پھیل گیا تھا, قلق ایک ایسی بیماری جو مصیر بیماری ہے جو ایک دوسرے کو چھونے سے پھیل جاتی ہے. یہ محسن آیت اللہ عظمیٰ محسن الحکیم کے زمانے کی بات ہے کہ جب عراق میں لوگ بیماری سے مر رہے تھے, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, بہت سارے لوگ اس بیماری سے مر رہے تھے. ایسے میں کچھ لوگ, کچھ وقت, کچھ حیات کے لوگ آیت اللہ محسن الحکیمی کے پاس آئے. آپ کہہ رہے کہ آقا کچھ دعا عنایت فرمائیے, بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, اس بیماری کا کوئی نجات کی رائے حل بتائیے. تو ایسے میں آیت اللہ محسن الحکیمی نے کہا کہ میں تم سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ 10 دن تک زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو نماز صبح کے بعد. عزیزو جیسے ہی عراق کے مومنین نے جیسے ہی ان سے یہ بات سنی اور پوری پھیل گئی عراق میں جہاں شیعہ حیدر کرنا رہتے تھے, وہاں پر انہوں نے اس بات پر عمل کرنا شروع کیا. 10 دن تک صبح نماز فجر کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی. تو یقین مانیے تاریخ نے اس واقعے کو لکھا اور میں نے اس واقعے کو علماء کی زبان سے سنا ہے, اس لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جب تک جو مومنین نے اس بات پر عمل کیا وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوا. اب جو غیر از مومنین تھے وہ لوگ مر رہے تھے. جب ان کو بھی احساس ہوا کہ بھائی یہ نسخہ ہمارے بھی کام کا نسخہ دکھ رہا ہے, یہ کہہ کر وہ لوگ بھی آپ کے پاس آئے. انہوں نے ان کو بھی یہی کہا کہ تم زیارت عاشورہ پڑھو,
زیارت عاشورہ انہوں نے بھی پڑھا اور یہ سب کو نجات ملی. ایک درود پڑھ دے محمد و زیارت عاشورہ میں اگر ایسی کون سی چیز ہے جو اس کی تاکید کی جا رہی ہے؟ ویسے تو بہت سارے فقرات ہیں. اول ما سلم حق محمد و علیہ. اس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ ہم اس پر لعنت کرتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد کے حق کو غصب کیا ہے. علماء زیارت عاشورہ کی شرح فرماتے ہیں کہ اول مظلوم کون ہے؟ اول مظلوم ذات امیر المومنین کی ذات اول مظلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام اول مظلوم اس لیے قرار پائے کیونکہ آپ کا حق آپ سے چھینا گیا، اس لیے آپ کو اول مظلوم کہا گیا. اور جب ہم آخری فقرے میں آتے ہیں زیارت عاشورہ کے تو اس میں پڑھتے ہیں کہ ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. پروردگار ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرما، یعنی ہم کو امام حسین کے کنار میں رکھ، استوار کر ہمیں ان کے کنار میں رکھ، ان کے جیسا ہمیں بنا، ان کی فکر کی جیسا بنا. وہ جو راہ میں گئے ہمیں بھی اسی راہ میں رکھنے لگا. قدم صدق ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. یہ وہی چیز ہے عزیزو جو اگر ہم آیتوں سے دیکھیں تو بہت ساری آیتوں میں آیا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جن کا قول ثابت ہے. اس بات ثبات قدم بہت مہم چیز ہے، استقامت بہت مہم چیز ہے. اسی لیے ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں ثبت اقدامنا پروردگار ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. چونکہ امام کے پاس ایک ایسے صحابی تھے جو بھی امام کہتے اس پر عمل کرتے، جو چیز امام سے پوچھتے اور امام نے ان کو جو طریقہ بتاتے اس پر عمل کرتے. تو امام جب بھی ان صحابی کو دیکھتے تو یہ آیت پڑھتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اخبتوا الی ربہم. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں وہ اس کے بعد اخبتوا الی ربہم اپنے پروردگار کے سامنے تسلیم محض ہے. بس تسلیم محض ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے. استقامت دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ زیارت عاشورہ ہمیں اس چیز کی درس دے رہا ہے ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. اور یہ بھی بتایا ہے علماء نے عزیزو کہ جب ثبات قدم استقامت کب ختم ہو جاتی ہے، کب لغزشیں آتی ہیں، تین چیزیں ہیں جس سے ہمارے قدم جو ہے لغزش کھا جاتے ہیں. ایک وہ جب ہم اپنے فرصت کو دست دے دیتے ہیں، ہم فرصت کو کھو دیتے ہیں. فرصت کو کھو دینا یہ استقامت کو کھو دینا ہے. آج ہمارے درمیان ہم کو جو فرصت ملی ہے، مثلا جوانی ایک فرصت ہے انسان کی، تو اس کا صحیح استفادہ کیا جائے. وقت ایک فرصت ہے انسان کے لیے، اس وقت کا صحیح استفادہ کیا جائے. کتابیں فرصت ہے، صحیح استفادہ کیا. بہت سارے ایسے ہیں جو مسئلے مسائل میں بعض حضرات وضو کے احکام نہیں جان پاتے، بعض حضرات غسل نہیں معلوم ہوتا، شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن غسل کے احکام معلوم نہیں ہوتے. تو یہ فرصت جو وہ کھو دے رہے ہیں وہی استقامت کو ختم کر دے رہا ہے. ثبات ختم فرصت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے عزیزو. دوسری چیز تحول، سستی کی وجہ سے انسان استقامت کو کھو دیتا ہے. سستی نہ ہو انسان کے اندر، تحول نہ ہو. جیسے واقعات میں ہے کہ ولید شراب پی کر نماز پڑھائی اس نے. جب فجر کی نماز اس نے 2 رکعت نماز بلکہ 4 رکعت نماز پڑھا دی اور پیچھے پلٹ کر پوچھ آئے کہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھا دوں. تو لوگ جو ہے اس کے اوپر تانا کرتے ہیں، اس کو حاکم کے پاس لاتے ہیں. خلیفہ سیمون اس زمانے کے خلیفہ ولید کو لایا جاتا ہے. شراب پینا اس کا ثابت ہے، لیکن چونکہ خلیفے نے اس کو حاکم بنایا ہوا ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اسے جا کر 80 کوڑے تازیانے مارے. سستی دکھائی لوگوں نے. اور اس طرح ایک طرف سے ولید خلیفے کے رشتےداروں میں سے بھی تھا، اب کوئی جرأت نہیں کر رہا ہے کہ جا کے اسے کوئی تازیانے مارے. ایک ساتھ اٹھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کا اسے تازیانے مارے. 80 کوڑے، چونکہ شراب کا تازیانہ 80 کوڑا مارنے کے بعد امام نے فرمایا دیکھو بنی اسرائیل کیوں ہلاک ہوئی. بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ کہ انہوں نے حدود الہی کو پامال کر دیا تھا. حد الہی جو تھی
حدود الہی کو اس کو اجرا نہیں کرتے تھے، اللہ نے انہیں پامال کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل اپنی نمازوں میں، اپنے عبادات میں سستی سے کام لیا کرتے تھے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا استقامت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ فرصت کے استفادہ کرے انسان، دوسرے سستی نہ کرے۔ بنی اسرائیل نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اپنی عبادات میں سستی کیا کرتے تھے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب تیسری چیز یہ ہے جو شہوت، استقامت کو جو ختم کرنے والی ہے، صفات قدم کو جو ختم کرنے والی چیز وہ ہے شہوت، وہ ہے خواہشات نفسانی۔ وہ صفات کو، اس اقدام کو ختم کر دیتی ہے۔ اور شہوات کسے کہتے ہیں؟ یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان کوئی جو ہے ہیکل نہیں ہے، کوئی خارج کوئی شے نہیں ہے کہ جو آ کے انسان کو ڈرا دے۔ جو قرآن نے جو شیطان کے بارے میں کہا ہے، اگرچہ کہ وہ جن میں سے ہے، لیکن جو قرآن جو شیطان کا تعارف کرا رہا ہے وہ یہ کہ یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان وہ جو تمہارے دلوں میں وسواس پیدا کرتا ہے اور وہیں سے تمہیں اغوا کر لیتا ہے۔ انہو عدو لکم، ایک کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، جب تک امام کی معرفت نہ حاصل ہو، امام کی معرفت بے حد ضروری ہے، معرفت امام حسین۔ اور شاید خواجہ اجمیری نے اس معرفت کو شاید اس کا ذائقہ چکھ لیا تھا، جو اتنے سال پہلے انہوں نے جو اشعار پڑھے ہیں آج تک مومنین کے قلوب میں وہ محفوظ ہے۔ یہ معرفت ہی کا نتیجہ ہے جو ان کے اشعار آج بھی ہم دہراتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ یہ معرفت ہی کا نتیجہ ہے جو شاہ اجمیری نے پڑھا ہے کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ کیا معرفت کے جملے ہیں خواجہ اجمیری کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے، حسین ابن علی گویا دین ہے، بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ حسین دین نہیں بلکہ دین پناہ ہست حسین، یعنی دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی کی ذات ہے۔ سرداد نداد دفتر دست یزید، سر کو دے دیا لیکن ہاتھ کو نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یقیناً جو لا الہ کا کلمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ حسین کی دین ہے۔ اگر حسین سر نہ کٹاتے تو آج ہم بقائے لا الہ الا اللہ نہ ہوتے۔ تو یہ معرفت کے واقع درجات ہیں، جس طریقے سے ایمان کے درجات بتائے گئے ہیں اسی طریقے سے معرفت کے بھی درجات ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ معرفت رکھتا ہے۔ بعض علماء عزاداری کے بارے میں معرفت یہ رکھتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عزادار کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کوئی عزادار مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا، آخری وقت میں ان کی آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی، آنکھوں سے بینائی یعنی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے سر پہ خاک شفا ڈال کر آتے تھے عذاب میں۔ تو آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عزادار کے سر پہ سے خاک کو لے کر اپنی آنکھوں میں لگا دی، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں شفا پا چکی تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ جب ایک عالم قلم اٹھاتا ہے یا ایک کتابیں لکھتا ہے تو اتنی اہمیت ہو جاتی ہے۔ شیخ عباس خومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی کوئی مریض ہوتا تو ان کے پاس آتے لوگ، اور وہ کیا کرتے، ایک گلاس پانی منگاتے اور اپنی ایک انگلی یا کچھ انگلیاں اس میں ڈبا دیتے اور وہ مریض کو دے دیتے۔ جب وہ مریض پی لیتا تو شفایاب ہو جاتا۔ پوچھا گیا کہ آقا یہ اثر آپ کی انگلیوں میں کیسے آ گیا؟ تو شیخ عباس یہی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے میری اس انگلیوں میں اثر نہ ہو، میں نے اس انگلیوں سے قال الصادق قال الباقر قال الحسین جو لکھا ہے۔ درود پڑھ دے محمد و یہ عزیز و معرفت کی منزل کہ جہاں پر علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اور جب خود ہم ایمان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو معرفت کی منزل میں ایک اعرابی، ایک بدو عرب امام کے پاس آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے مولا مجھ پر دیت ہے، میں نے کسی کو زخمی کیا ہے اور اس کو دیت دینا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ سے پیسے مانگنے آیا ہوں۔
امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تجھے پیسے ادا کروں گا، لیکن میرے تجھ سے کچھ 3 سوال ہے، اس کا اگر تو مجھے جواب دے دے تو میں تو جتنے سوال کے جواب دے گا میں اتنا تجھے دیت دوں گا۔ اگر تو 1 سوال کا جواب دے گا تو 1 سوم، اگر تو 2 سوال کے جواب دے گا تو 2 سوم، اگر تو میرے 3 سوال کے جواب دے گا تو میں تیری پوری دیت ادا کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مولا آپ امام زمان ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے، لیکن وہ امام کہتے نہیں، چونکہ میں نے اپنے جج سے سنا ہے المعروف بقدر معرفت، نیکی اس کو کرو اس کی معرفت کے ساتھ نیکی کرو کہ دیکھو سامنے والا کتنی آپ کی معرفت رکھتا ہے۔ المعروف بقدر معرفت، کسی کو اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہ رہے ہو تو اس کی قدر کو دیکھو، اس کی معرفت کو دیکھو، اندازے معرفت کس حد تک اس کی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں بتاؤ ایو عمل افضل، کون سا عمل ایسا ہے جو بہترین عمل ہو؟ تو وہ کہتا ہے عربی الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، ایمان باللہ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے ایو شیء سبیل النجاۃ، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے نجات دے سکتی ہے، راہ نجات کس میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ثقۃ باللہ، یعنی اعتماد پر خدا، جتنا انسان کو اللہ پر توکل رہے گا وہی چیز اس کو نجات دے گی۔ نجات یعنی کون سی چیز جو ہے راہ نجات ہے؟ آپ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اعتماد پہ خدا حاصل کر لے، توکل پہ خدا حاصل کر لے، یہ جو ہے انسان کو راہ نجات عطا کرے گی۔ اب امام فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی زینت کے باعث بنتی ہے؟ ایو شیء للرجل زینتہ، کون سی ایسی چیز ہے جو مرد کے لیے زینت کا باعث ہے؟ تو وہ کہتا ہے العلم مع الحلم، مرد کے لیے جو زینت ہے وہ علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے۔ اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو یہ رنجتی کے باعث ہے۔ عزیزو علم آ جاتا ہے لیکن علم آنے کے بعد لوگ تکبر کے شکار بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر کوئی سوال معلوم نہ ہو تو روایات یہ کہتی ہے کہ لا ادری کہہ دینا بھی نصف العلم ہے۔ اگر کوئی لا ادری کہہ دینا بھی، سوال معلوم نہیں ہے لیکن توجیہ نہ کرے، ادھر ادھر مت گھمائے، نہیں معلوم ہے بس نہیں معلوم ہے، اگر اس کو توجیہات کرتے رہے تو یہ بدتر گناہ در گناہ ہو جائے گا۔ تو لا ادری خود نصف العلم ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر یہ تینوں صفت اگر کسی میں نہ پائے جائے، ایمان باللہ بھی نہ ہو، اعتماد بخدا بھی نہ ہو، علم مال حلم بھی نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ کہتا ہے تو اگر اس کے پاس دولت ہو تو وہ جوان مردی دکھائے، دولت کے ساتھ جوان مردی بھی ہو، یعنی اسے خرچ کرنا بھی آئے کہ کہاں پر یہ دولت خرچ کی جائے، کہاں پر اسدان دیا جائے، کہاں پر لوگ مستحق وہاں تک پہنچایا جائے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو، دولت نہ ہو، تو کہتا ہے کہ فقر ہو، فقر کے ساتھ صبر ہونا چاہیے انسان، فقر ہو، فقر فاقہ ہے لیکن صبر کے ساتھ ہو۔ یہ وہی فقر ہے جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یعنی غریبی، یعنی قناعت یہ میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد عزیزو، یہ معرفت کی منزل تھی کہ جہاں پر امام نے عربی سے اس کی معرفت کے ساتھ نیکی تھی، اور اس کے بعد امام نے اسے دیت کے پیسے دے کر اسے روانہ کیا ہے۔ بس یہ وہ امام ہے عزیزو جن کی گریے کے بارے میں جہاں پر آپ کا نام جب آ جاتا ہے تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو مشہور معروف حدیث ہے کہ حسین منی وعنا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ آپ نواسے رسول ہے، آپ نانا ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ 61 ہجری کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے پیغمبر حسین سے باقی ہے، چونکہ جو 61 ہجری کے واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد جو نام رسول اللہ باقی رہا ہے کہ حسین ابن علی کی وجہ سے باقی رہا ہے۔ اگر شہادتیں نہ دیتے تو یہ نام لینے والے موجود نہ ہوتے۔ شاید یہی وجہ تھی
کہ زیادہ تر معصومین نے توجہ دلائی ہے گریے امام حسین کی طرف۔ ایک روایت ہے کل شیء ثواب، ہر شے کے لیے ثواب ہے، الا تمتو فینا، لیکن جو ہمارے گریے، جو ہم پر گریا کرتا ہے، جو ہم پر آنسو بہاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اس قدر بے انتہا ثواب اس کا لکھا جائے گا، یعنی ہر چیز کی قیمت کا ثواب دیا جائے گا، لیکن اس کا بے انتہا ثواب ملے گا یہ گریے حسین کے لیے۔ اور نبی چھٹے امام نے کہا یا زرارتو ان السماء بکت علی الحسین 40 صباح، اے زرارہ ان السماء آسمان نے گریہ کیا ہے 40 صبح تک، 40 روز تک امام حسین پر آسمان نے گریہ کیا ہے۔ اور کبھی آج امام نے فرمایا یا شبیب، اے شبیب ان کنت باقیا لشیء، اگر تم کسی شے کے لیے رونا چاہتے ہو، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر تم کسی شے کے لیے رونا چاہتے ہو تو تم میرے جد کے لیے رو، حسین ابن علی کے لیے رو۔ کیوں؟ فإنه ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ ان کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے ان لوگ بکرے کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایسے ایسے روایتیں جو ہمارے پاس ملتی ہے۔ من جلس مجلسا یحیی فی امرنا، جو ہماری مجلس میں بیٹھے گا اور ہمارے امر کو، ہمارے دین کو، ہمارے احکامات کو زندہ کرے گا، تو امام فرماتے ہیں کہ لم یمت قلبہ یوم الموت، ان کا قلب کبھی مردہ نہیں ہوگا اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا اگر مجلسوں میں بیٹھ کر امام حسین کے مشن کو زندہ کرنا گویا اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن سب کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، آج کے دن کے لیے یہی کافی ہے کہ آج 7 محرم ہے۔ آج کربلا کے میدان میں اہل کربلا اور امام کے عزیز و اقارب، امام کے فرزند پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ اور عزیزو 7ویں محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پانی ختم ہوا ہے خیمہ حسینی میں۔ 4 محرم کو جب یہ خیمے ہٹائے گئے فرات کے پاس سے، اور فرات کسے کہتے ہیں عزیزو؟ 3 ایسی دریائیں ہیں جس کو جبرائیل نے کھودا، ایک دریائے نیل، ایک شط فرات، اور خود یہ دریائے فرات، ایک اور ایک ہے شط الفرات، اور یہ دریائے فرات، جس کو جبرائیل نے کھودا ہے۔ اور کہا جاتا یہ ہے کہ امام حسین پر پانی، یہ جو پانی بند کیا گیا ہے، امام 4 چیزیں ہیں جس پر امام حق رکھتے تھے اس پانی کے اوپر۔ 4 چیزیں ایسی تھیں جو امام اس پانی کو لینے میں حق رکھتے تھے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جمیع الناس، لوگوں کے اوپر پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دریائیں ایسی ہوتی ہیں عموم کے لیے ہوتی ہیں، دریائیں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو ایک حق یہ ہے کہ جمیع الناس تھے، ناس لوگوں میں سے تھے، تو بس یہ حق رکھتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذات الارواح، جو جاندار ہوتا ہے، جو جانور ہوتا ہے، اسے بھی پانی سے روکا نہیں جا سکتا۔ ذات الارواح جو روح رکھتا ہے اس کو پانی سے نہیں روکا جا سکتا۔ جبکہ احکامات میں ہے، احکام فقہ میں یہ ہے کہ اگر تم کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہیں مل رہا ہو اور اتنا پانی تمہارے پاس ہو کہ تم فقط اس پانی سے وضو کر سکتے ہو اور تمہارے ساتھ کوئی جانور بھی ساتھ ہے، تو تمہیں اس کے لیے خیال رکھنا ہوگا، اس پانی اس جانور کو پلانا ہوگا، خود تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ پانی کی اہمیت دیکھیں آپ، ذات الارواح کے لیے پانی ہے۔ کیا امام ذات الارواح نہیں تھے؟ کیا امام ایک حق نہیں رکھتے تھے؟ لیکن امام کو اس پانی سے روکا گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ امام نے ان کوفیوں کے لیے، جب کوفے میں قحط پڑ گیا تھا تو کوفے والے امیر المومنین کے پاس آئے تھے، مولا
قحط پڑ گیا ہے، ہمیں باران چاہیے، ہمیں بارش چاہیے. تو امام نے امیر المومنین نے حسین کو حکم دیا تھا، امام حسین کو حکم دیا کہ حسین جاؤ جا کے نماز استسقا پڑھو، طلب باران کی نماز پڑھو. امام حسین نے کوفے میں طلب باران کی نماز پڑھی، اس قدر پانی برسا کہ سیلاب کی طرح آ گیا تھا. اس طریقے سے بھی امام حق رکھتے تھے پانی پر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فرات مہر جناب فاطمہ میں سے تھی، یعنی گویا امام حسین ہی کی ملکیت میں سے تھی، لیکن امام کو روکا گیا، اس سے امام کو اس پانی سے روکا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ خیمے میں الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو گئی، سکینہ کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے دریا کی طرف دیکھ رہے ہیں. بس عزیزو 7ویں محرم کو شہزادے قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے. یہ وہ بچہ جو 13 سال، جو حضرت قاسم 13 سال کے تھے، جو کربلا میں آئے. روایات کہتی ہیں کہ جب حسن ابن علی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت لکھی. قاسم بہت چھوٹے تھے، شاید 4 سال کے تھے. ایک وصیت لکھی، اپنے بستر کے پاس رکھ دیا، ام فروا کو طلب کیا. جیسے ام فروا آئی، ایک مرتبہ امام حسن نے ام فروا سے کہا کہ بی بی یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے میرے بھائی حسین کے اوپر کہ قربانی دینی ہوگی، اور یہ تعویذ میں نے اپنی وصیتیں لکھ دی ہے، اور تم قاسم کو یاد دلا دینا کہ یہ تعویذ کے بارے میں. یہ کہہ کر ام فروا کو دے دیا. ایک مرتبہ عزیزو ہمارے پاس جو ہم تعویذ بناتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم تعویذ بنائیں، تاکہ حفاظت کے لیے تعویذ بنائی جاتی ہے. لیکن ام فروا کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ تعویذ کو یاد دلانا، اس لیے کہ اس میں قربانی کا ذکر ہے، تاکہ قاسم کو اجازت مل جائے، اذن مل جائے مقتل میں جانے کی. بس عزیزو امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. ام فروا کہتی ہیں کہ جب شب عاشور ہوئی تو ایک مرتبہ امام نے شہداء کی فہرست گنانا شروع کی. مسلم ابن اوسجا تم بھی شہید ہوگے، حبیب ابن مظاہر تم بھی شہید ہوگے، ایک مرتبہ علی اکبر تم بھی شہید ہوگے، عباس تم بھی شہید ہوگے. قاسم کھڑے ہوئے سن رہے تھے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا چچا جان کیا اس شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے قاسم کی طرف نگاہ کر کے کہا ہے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیفا عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو قاسم کہتے احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. بس اتنا سننا تھا. امام نے کہا جاؤ قاسم تمہاری بھی شہادت ہوگی اور علی اصغر کی بھی شہادت ہوگی. جیسے ہی قاسم نے اپنی شہادت کا سنا خوش ہوئے، لیکن جیسے علی اصغر کی شہادت کا سنا تو بڑی حیرت سے پوچھا چچا جان کیا علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا؟ کیا علی اصغر کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ امام نے دلاسا دیا ہاں قاسم، ارے ہم خود علی اصغر کو مقتل میں لائیں گے اور ہرملا کا تیر چلے گا اور علی اصغر کی شہادت واقع ہوگی. بس عزیزو روز عاشور آ گئی. ایک مرتبہ اور محمد کی لاشیں بھی آ گئی، ایک مرتبہ اصحاب کی لاشیں بھی آ گئی. قاسم ہے ایک مرتبہ اپنے چچا سے بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں اور چچا یہی کہہ رہے کہ قاسم میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے ایک بھائی کی اکلوتی نشانی ہو، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا. ایک مرتبہ ام فروا کے اپنی ماں کے پاس آئے، کہا اماں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. ام فروا کو وہ بات یاد آ گئی جو امام حسن نے کہا تھا کہ جب قربانی آل محمد کا دن ہو تو یہ تعویذ کھول لینا. ایک مرتبہ قاسم کو بلایا، بازو سے تعویذ کو نکالا، پڑھا، دیکھا کہ قربانی کے بارے میں لکھا ہے کہ میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دینا. آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ چوما اور امام کے پاس آئے چچا جان یہ دیکھیے بابا نے خود مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. روایات کے مقتل کی الفاظ عزیزو جیسے امام نے بھائی کی
غش کھا کر گر گئے. ارے پانی نہیں ہے کہ ان کو اس غش سے افاقہ لائے. بس عزیزو جیسے ہی افاقہ ہوا ایک مرتبہ امام نے قاسم کو آمادہ کیا. ارے 13 سال کا بچہ ہے. امام نے سر پہ امامے کو رکھا, ایک مرتبہ تلوار باندھی اور جب لباس پہنایا تو لباس کو چاک کر دیا. ایک مرتبہ میں کہوں مولا یہ لباس کو کیوں چاک کر رہے ہیں تو جب نہیں مولا کہیں گے یہ یتیم ہے. ارے میں یتیم کو مقتل روانہ کر رہا ہوں. شاید کچھ اشقیاء میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کر قاسم پہ حملہ نہ کرے گی تو بچہ یتیم ہے, لیکن ہائے رے اشقیاء جیسے ہی قاسم مقتل میں آئے ہیں ایک مرتبہ ازدق شامی آیا. ازدق شامی کو واصل جہنم کیا. اس کے بیٹوں کو 4 بیٹوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پہ سبر لا سکے, گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دیا اللہ ادرکنی, اے میرے چچا جان میری مدد کو آئیے. اب جب حسین قاسم کے مدد کے لیے پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جب گھوڑے اشقیاء کے گھوڑے جب پلٹ رہے تھے تو قاسم کا لاشا ارے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو گیا. ارے گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا. حسین ابن علی لاش قاسم پر ٹھہر گئے. اے بیٹا قاسم, ارے چچا شرمندہ ہے, تم مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے اور میں تمہاری مدد نہ کر سکتا. اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا. ہمارے ناسوں کو ہمارے فاطمہ کی شفاعت عطا فرما, ہمارے مقبول کی مغفرت فرما, ان کی درجات عالیہ عطا فرما. امام کو اس پانی سے روکا گیا اور یہی وجہ ہے کہ خیمے میں الاتش کی صدائیں بلند ہو گئی. سکینہ کی آوازیں آ رہی ہیں, بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے دریا کی طرف دیکھ رہے ہیں. بس عزیزو 7ویں محرم کو شہزادے قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے. یہ وہ بچہ جو 13 سال جو حضرت قاسم 13 سال کے تھے جو کربلا میں آئے. روایات کہتی ہے کہ جب حسن ابن علی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت لکھی. قاسم بہت چھوٹے تھے, شاید 4 سال کے تھے. ایک وصیت لکھی, اپنے بستر کے پاس رکھ دیا. ام فروا کو طلب کیا. جیسے ام فروا آئی ایک مرتبہ امام حسن نے ام فروا سے کہا کہ بی بی یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے میرے بھائی حسین کے اوپر کہ قربانی دینی ہوگی, اور یہ تعویذ میں نے اپنی وصیتیں لکھ دی ہے اور تم قاسم کو یاد دلا دینا. یہ تعویذ کے بارے میں یہ کہہ کر ام فروا کو دے دیا. ایک مرتبہ عزیزو ہمارے پاس جو ہم تعویذ بناتے ہیں کس لیے, تاکہ ہم تعویذ بنائیں تاکہ حفاظت کے لیے تعویذ بنائی جاتی ہے. لیکن ام فروا کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ تعویذ کو یاد دلانا, اس لیے کہ اس میں قربانی کا ذکر ہے تاکہ قاسم کو اجازت مل جائے, اذن مل جائے مقتل میں جانے کی. بس عزیزو امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. ام فروا کہتی ہیں کہ جب شب عاشور ہوئی تو ایک مرتبہ امام نے شہداء کی فہرست گنانا شروع کی. مسلم ابن اوسجا تم بھی شہید ہوگے, حبیب ابن مظاہر تم بھی شہید ہوگے, ایک مرتبہ علی اکبر تم بھی شہید ہوگے, عباس تم بھی شہید ہوگے. قاسم کھڑے ہوئے سن رہے تھے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا چچا جان کیا اس شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے قاسم کی طرف نگاہ کر کے کہا ہے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیفا عندک الموت, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو قاسم کہتے احلا من العسل, میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے.
بس اتنا سننا تھا. امام نے کہا جاؤ قاسم تمہیں تمہاری بھی شہادت ہوگی اور علی اصغر کی بھی شہادت ہوگی. جیسے ہی قاسم نے اپنی شہادت کا سنا خوش ہوئے, لیکن جیسے ہی علی اصغر کی شہادت کا سنا تو بڑی حیرت سے پوچھا چچا جان کیا علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا, کیا علی اصغر کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ امام نے دلاسا دیا ہاں قاسم, ارے ہم خود علی اصغر کو مقتل میں لائیں گے اور ہرملا کا تیر چلے گا اور علی اصغر کی شہادت واقع ہوگی. بس عزیزو روز عاشور آ گئی, ایک مرتبہ اور محمد کی لاشیں بھی آ گئی, ایک مرتبہ اصحاب کی لاشیں بھی آ گئی. قاسم ہے ایک مرتبہ اپنے چچا سے بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں اور چچا یہی کہہ رہے کہ قاسم میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں, تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تم میرے ایک بھائی کی اکلوتی نشانی ہو, میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا. ایک مرتبہ ام فروا کے اپنی ماں کے پاس آئے, کہا اماں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. ام فروا کو وہ بات یاد آ گئی جو امام حسن نے کہا تھا کہ جب قربانی آل محمد کا دن ہو تو یہ تعویذ کھول لینا. ایک مرتبہ قاسم کو بلایا, بازو سے تعویذ کو نکالا, پڑھا, دیکھا کہ قربانی کے بارے میں لکھا ہے کہ میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دینا. آنکھوں سے لگایا, ایک مرتبہ چوما اور امام کے پاس آئے, چچا جان یہ دیکھیے بابا نے خود مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. روایات کے مقتل کی الفاظ ہے عزیزو. جیسے امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, ہوٹوں سے چومائے, قاسم ارے اپنے موت کا پروانہ لا لیو. ایک مرتبہ دونوں اس قدر روئے کہ غش کھا کر گر گئے. ارے پانی نہیں ہے کہ ان کو اس غش سے افاقہ لائے. بس عزیزو جیسے ہی افاقہ ہوا ایک مرتبہ امام نے قاسم کو آمادہ کیا. ارے 13 سال کا بچہ ہے, امام نے سر پہ امامے کو رکھا, ایک مرتبہ تلوار باندھی اور جب لباس پہنایا تو لباس کو چاک کر دیا. ایک مرتبہ میں کہوں مولا یہ لباس کو کیوں چاک کر رہے ہیں تو جب نہیں مولا کہیں گے یہ یتیم ہے. ارے میں یتیم کو مقتل روانہ کر رہا ہوں. شاید کچھ اشقیاء میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کر قاسم پہ حملہ نہ کرے گی تو بچہ یتیم ہے, لیکن ہائے رے اشقیاء جیسے ہی قاسم مقتل میں آئے ہیں. ایک مرتبہ ازدق شامی آیا, ازدق شامی کو واصل جہنم کیا, اس کے بیٹوں کو 4 بیٹوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پہ سبر نہ سکے, گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دیا اللہ ادرکنی, اے میرے چچا جان میری مدد کو آئیے. اب جب حسین قاسم کے مدد کے لیے پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جب گھوڑے اشقیاء کے گھوڑے جب پلٹ رہے تھے تو قاسم کا لاشا ارے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہو گیا. ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. حسین ابن علی لاش قاسم پر ٹھہر گئے. اے بیٹا قاسم, ارے چچا شرمندہ ہے, تم مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے اور میں تمہاری مدد نہ کر سکتا. اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے. ہمارے ناصروں کو ہمارے فاطمہ بشرا عطا فرما, ہمارے مقبول کی مغفرت فرما, ان کی درجات عالیہ عطا فرما. قتل ہو گئے قاسم پیاری دہائی ہے, قتل ہو گئے قاسم پیاری دہائی ہے. اے لہو بنا چہرہ کیسی رونمائی ہے, دیکھنے کو یہ منظر عبدالانبیاء
شادی حشر تک جدائی ہے کربلا کے دولہا کی لاش گھر میں آئی ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے تو جہاں کیوں روئے یہ علی کا پوتا ہے بے کسی پہ قاسم کی دل شکستہ ہوتا ہے یہ زمین روتی ہے آسماں بھی روتا ہے یہ زمین روتی ہے آسماں بھی روتا ہے اب کسی کو سکتا ہے کوئی جان کھوتا ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے آج کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہے پھول ہو کے پہنی ہو سب عزا کے سامان ہے اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارمان ہے اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارمان ہے غمزدوں کے نظرانے آنسوؤں کے طوفان ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے بہن تھے یہ کبرا کے اب تو گھٹ رہا ہے دم بولتے نہیں کچھ بھی آج میرے ابن کس طرح سے دکھلائیں اپنے دل کا یہ عالم کس طرح سے دکھلائیں اپنے دل کا یہ عالم بولیے بوبی اماں چپ رہے کہ روئے ہم قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے مثل فاطمہ کبرا کون سی دلہن ہوگی سر تو بیردا ہوگا ہاتھ میں رسن ہوگی لاش جس کے وارث کی رن میں بے کفن ہوگی لاش جس کے وارث کی رن میں بے کفن ہوگی اے نفیس غم میں قوم سی نظر ہوگی قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے قتل ہو گئے قاسم یاری دعائی ہے حسین 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 حسین
بربادی ہائے باویلا رات کی دلہن صبح کو بیوہ ہو گئی ہے بار خدا باویلا رات کی دلہن رات کی دلہن صبح کو بیوہ ہو گئی ہے بار خدا باویلا لاش پہ دلہن کو لاؤ باویلا رختے عروسی بدلاؤ باویلا دلہا کی صورت جلد دکھا دو چور ہے سب اس کے آزاد باویلا دلہا کی صورت جلد دکھا دو چور ہے سب اس کے آزاد باویلا کیسی رچی شادی رن میں باویلا ہجر ہے دلہا دلہن میں باویلا بالوں کو بکھرو سحر کو توڑو لا کے اڑا دو اجدری کا باویلا بالوں کو بکھرو سحر کو توڑو لا کے اڑا دو اجدری کا باویلا لاش لیے جب آئے حسین باویلا زینب سے فرمائے حسین باویلا مسند پر لے جا کے لٹا دو چور ہے سب اس کے آزاد باویلا مسند پر لے جا کے لٹا دو چور ہے سب اس کے آزاد باویلا آئے حرم میں شور بھگا باویلا مارا گیا قاسم دلہا باویلا السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن علی مرتضی وسیع مصطفیٰ السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا اخی حسن مسموم السلام علیکم یا مولانا حسین ابن علی ابن الائمۃ الہادین المہدی السلام علیکم یا صاحب مصیبت راتبہ السلام علیکم یا سید الشہداء یا خطیر بیعت کربلا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا سار اللہ ابن سار البدر المعلون السلام علیکم یا دشان کربلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا شہید الاکبر و یا شفیع شیعت فی یوم الحساب السلام علیکم یا وارث منبر و محراب السلام علیکم یا وارث جمیع الانبیاء والمرسلین السلام علیکم یا مولانا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا علی اکبر بن حسین و علی اصغر بن حسین السلام علیکم قاسم و عبداللہ بن حسن السلام علیکم مسلم بن عقیل السلام علیکم محمد بن عبداللہ السلام علیکم مسلم بن اوسجا و حانی بن عربا و حبیب بن مظاہر و حر شہید ریاہی السلام علیکم جمیع شہداء کربلا السلام علیکم اہل البیت نبوت و موضوع رسالت و مختلف الملائکت و معدن الرحمت و محبت المحیب و تنزیل و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم یا سلطان یا علی بن موسیٰ رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالیٰ فرجت و ظہورت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی
بأفضل صفاتك وبعز جلالك وبعظمة أسمائك وباسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدم الشهداء وبدعاء صلحائك وبمناجاة فقرائك. اللهم إني أسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخول في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا عذاب الآخر. إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت عالم بصير. رب مسني سر وأنت أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان. واستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کی بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 وقت کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے